سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ پیپل آر مور اینڈ مور انہیپی ود دیم سیلوز اینڈ انسیٹسفائڈ ود دیم سیلوز. اگر اس کے پاس سیم کانٹینٹ کے اوپر زیادہ ریئیکشنز آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ میں بھی اس کو کروں. اگر کسی کو کپڑے کم پہننے سے زیادہ ریئیکشنز مل رہے ہیں تو آئی شوڈ ڈو دا سیم. یعنی ساری مورل ویلیوز بھی ختم ہو گئی ہیں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ مینی ریئیکشنز اینڈ ہاؤ مچ انگیجمنٹ یو گیٹ فرام سوشل میڈیا. اٹس آل اباؤٹ دیٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیا ہے کہ اب ہمارے لیے لوگوں کے سامنے اچھا لگنا اور لوگوں کی ویلیڈیشن سیکھ کرنا, لوگوں سے تعریف سیکھ کرنا, اگر یہ ہمیں نہیں ملے تو اٹ ٹرنز انٹو اے سارٹ آف سوشل میڈیا کے اوپر بلینگ, اور لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار ہونا شروع ہو گئے. With the onset of social media, we have witnessed a revolution in our lives. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کے دور کے اندر انفلوئنسرز بننا یا انفلوئنسر بننا از دا نیو کول اینڈ اٹس دا نیو وے ٹو سکسیس, اٹس دا نیو شارٹ کٹ ٹو سکسیس رادر. تو اس انفلوئنسر کلچر کے اندر جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے اس وقت جو بن چکی ہے اور ہمیں جو سکھا دیا اگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از آن لائن انگیجمنٹ, آن لائن ویلیڈیشن, لائکس, شیئرز, سبسکرائبرز, نمبر آف فالوورس. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے اندر ایک بالکل نارمل چیز اور ایک بالکل بیس ویلیو انہوں نے اختیار کر لی ہے, جو کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہی نہیں تھی. آج سے پہلے, سوشل میڈیا سے پہلے, آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی تھی, گیدرنگز ہوا کرتی تھی, یا اگر اس کا کسی بندے کو کوئی نیگیٹو فیڈ بیک بھی دینی ہے تب بھی آپ کو اس سے ملاقات کرنی پڑتی تھی, یا یو ہیڈ ٹو میک این ایفرٹ ٹو ایٹ لیسٹ کال ہم اور کانٹیکٹ ہم. لیکن آج کے دور کے اندر ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک آف اے بٹن اوے, اٹس جسٹ اے سوائپ اوے. اور اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو سیک ایکسٹرنل ویلیڈیشن, پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو لیو فار دا لائکس, پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو focus and people have started to arrange their lives such that people like them the most. اور it has been proven جو لائکس ہیں یا جس کو ہم لو ریئیکٹس کہتے ہیں یا لائکس کہتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ویلیڈیشن کے جو بھی فارمیٹس ہیں جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر, دے ایکچولی میمک اور دے ایکچولی انگیج دیٹ پارٹ آف دا برین جو کہ رسپانسبل ہے آپ کے پلیجر کے لیے. اور جس طرح ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, یعنی یہ آپ کے دس از اے پلیجریبل ایکسپیرینس فار یو, اٹس دا سیم لائک ایٹنگ اے گڈ میل, ٹھیک ہے, یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا, اٹ ٹریگرز دا سیم رسپانس ان یور برین. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ناؤ وی وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور آف دس, وی آر ناؤ ایڈکٹیڈ ٹو دس, وی آر ایڈکٹیڈ ٹو دا لائکس, وی آر ایڈکٹیڈ ٹو دا سبسکرائبر, وی آر ایڈکٹیڈ ٹو دا شیئرز. ایون وین یو آر واچنگ دس ویڈیو, آپ کو اس بات کا احساس زیادہ ہوگا اگر اس ویڈیو کے اوپر زیادہ ریئیکشنز ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کی اہمیت زیادہ لگے گی. اگر اس ویڈیو کے اوپر ریئیکٹس کم ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں لگے گی, نو میٹر وٹ دا کانٹینٹ آف دا ویڈیو از اور وٹ دا میسج یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. دس ہیز بیکم اے پینڈیمک رائٹ ناؤ, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے. اور اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. جب ہم لوگوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ویلیڈیشن مانگ رہے ہیں تو وہیں پر وی آر ناؤ ویری مچ اینکشس اباؤٹ وٹ پیپل تھنک آف اس ان اے نیگیٹو لائٹ ایز ویل. کہ جہاں پہ آپ کا برین ٹریگر ہوتا ہے اس پارٹ کے لیے جہاں پہ لوگوں کی ویلیڈیشن سیکھ کرتا ہے, اور پلیجریبل جو پارٹ ہوتا ہے وہ سیکھ کرتا ہے. جب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو ناؤ یو بیکم اینکشس. اٹ ہیز بین پروون, یو بیکم اینکشس. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ریئیکشنز نہ ملنے سے یا آپ کو ریئیکٹس نہ ملنے سے آپ کے ذہن کے اندر وہی پورا کا پورا پروسیس ٹریگر ہوتا ہے جو کہ ایک عام بندے کو ریجیکشن کے اوپر ٹریگر ہوتا ہے. گویا کہ جب آپ کو لائکس نہیں ملیں گے, جب آپ کو سبسکرائبرز نہیں ملیں گے, یا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کسی کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے کے بعد, اپنی کسی چیز کو شیئر کرنے کے بعد, اگر آپ کو اس پہ وہ ریئیکشنز نہیں مل رہے تو اب آپ بے قرار ہوتے ہو کہ اب میں کیسے, اب کیا ہوگا. ناؤ یو فیل ہیلپ لیس, یو فیل ورتھ لیس, اینڈ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو برا بلا کوسنا شروع کر دیتے ہو, اینڈ یو بیکم اینکشیس اباؤٹ اٹ. اینڈ دس آلسو لیڈس ٹو مینی مینٹل ہیلتھ پرابلمز وچ ریسنٹ پاس کے اندر آپ کو چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو گئی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ پیپل آر مور اینڈ مور انہیپی ود دیم سیلوز اینڈ انسیٹسفائڈ ود دیم سیلوز. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی. اور اس کے ساتھ جو تیسری فلپ سائڈ ہے اس کے اندر, وہ تیسری سائڈ یہ ہے اس کے اندر کہ اب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپیریزن کرنے کے اوپر بھی اب یہ بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ میں دوسرے سے بہتر بنوں کسی طریقے سے. اگر اس کے پاس سیم کانٹینٹ کے اوپر زیادہ ریئیکشنز آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ میں بھی اس کو کروں.
اگر کسی کو کپڑے کم پہننے سے زیادہ ریئیکشنز مل رہے ہیں تو آئی شوڈ ڈو دا سیم. یعنی ساری مورل ویلیوز بھی ختم ہو گئی ہیں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ مینی ریئیکشنز اینڈ ہاؤ مچ انگیجمنٹ یو گیٹ فرام سوشل میڈیا. اٹس آل اباؤٹ دیٹ رائٹ ناؤ. اور اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا کے اوپر بلینگ. بیکاز وی میڈ اٹ سچ اے ہیوج ڈیل, اور ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیا ہے کہ اب ہمارے لیے لوگوں کے سامنے اچھا لگنا اور لوگوں کی ویلیڈیشن سیکھ کرنا, لوگوں سے تعریف سیکھ کرنا, اگر یہ ہمیں نہیں ملے تو اٹ ٹرنز انٹو اے سارٹ آف سوشل میڈیا کے اوپر بلینگ. اور لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار ہونا شروع ہو گئے. لوگ جو اس کی وجہ سے اپنے سوشل میڈیا ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, اپنی ڈی پیز اتار دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے اندر جانا شروع کرتے ہیں. وائی؟ اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there is a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. They are seeking validation in the wrong places, and this is hurting us severely as a generation, as human beings. اب اس سارے معاملے کے اندر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے, ان ساری چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے, بیکاز اٹ از اے ریلیجن دیٹ از ایپلیکیبل ٹل دی اینڈ آف ٹائمس, اور ہمارے لیے آخر تک یہ کامیابی کی کنجی اور یہ کامیابی کا رستہ ہے ہمارے لیے. تو اسلام ہمیں یہ پہلے سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, اور اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایکسٹرنل ویلیڈیشن سیکھ نہیں کرنی ہے. آپ نے لوگوں کے اندر نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم پرومیننٹ, یو شوڈ بی ایز ہڈن ایز پاسبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے, ٹو ہنگری wolves, اف دے آر اوپنڈ اپان اے فلاک آف شیپ, بھیڑوں کے اوپر ان کو اگر آپ کھول دیتے ہیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے اندر جو اس کی خواہش ہوتی ہے مال کے لیے اور پرومیننس کے لیے, یا لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے, یا لوگوں کے سامنے دکھنے کے لیے, لوگوں کے سامنے نظر آنے کے لیے, جتنا نقصان اس کے دین کے لیے یہ دو خواہشات کرتی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں پہ چھوڑ دیے جائیں, بھیڑوں کے اوپر چھوڑ دیے جائیں, تو ان کا کیا حال کریں, وہ چیڑ پھاڑ دیں. تو آپ امیجن کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حب الظہور اور لوگوں کی ویلیڈیشن سیکھ کرنا, لوگوں میں پرومیننٹ دکھنا, پاورفل دکھنا, یہ انسان کے ایمان کو جو ہے وہ ایسے چیڑ پھاڑ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اینڈ یٹ ہم اس کو سیکھ بھی کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی, اینڈ وی ٹیک بینگ ہڈن. اور جو بندہ ان نون ہے ہم اس کو زندگی کا فیلئر سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر. ہمارے ماں باپ بھی, ہماری فیملیز بھی, اپنی فیملی میں جو موسٹ ویل نون بندہ ہوتا ہے, ہی از جنرلی کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ سکسیزفل irrespective of all other things. اس کا نالج, اس کا تقویٰ, اس کی پائٹی, nothing else matters to the people unfortunately. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے اونٹوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے, اور اپنے اونٹوں کے پاس وہ کھڑے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ آتا ہے وہاں سے اپنی سواری کے اوپر چڑھتے ہوئے, تو وہ تعوذ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے بچا. وہ آتا ہے, اترتا ہے, اپنے گھوڑے سے ڈسماؤنٹ کرتا ہے, جانور سے ڈسماؤنٹ کرتا ہے, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کیا اپنے اونٹوں کے اندر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے اندر لگے رہتے ہیں, اینڈ پیپل آر دیئر کنٹینڈنگ فار کنگشپ, بحث مباحثہ کر رہے ہیں کس کو بادشاہ بننا ہے, کس کو نہیں بننا, کس کو بنانا چاہیے, کس کو نہیں بنانا چاہیے, اور آپ اپنے اونٹوں کے اندر اور اپنی بھیڑوں بکریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اس بات کے اوپر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان افراد سے محبت کرتے ہیں who are pious, یعنی جو پرہیزگار لوگ ہیں, جو نیکوکار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. دوسرا شخص وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو شخص لوگوں سے بے نیاز ہے, who does not worry about what people think of him, اور who does not care about what people give him or don't give him, وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے. اور تیسرا وہ شخص جو لوگوں کے سامنے ہڈن ہے, جو نمایاں نہیں ہوتا, جو چھپا رہتا ہے.
تو یعنی یہ کامیابی کی کنجی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان افراد سے محبت کرتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ آج کے دور کے اندر کسی کو اگر لوگ نہیں جانتے تو یہ الٹا سمجھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہے زندگی کے اندر. اور اس کے بعد یہ جو ایک وشس سائیکل ہے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنا سوشل میڈیا کے اوپر, اپنے دوستوں کی اپنے یاروں کی برتھ ڈے کے اوپر لمبے لمبے پیراگرافز لکھ کے بھیج دینا اور لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھ دینا, بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے اور اچھی بات کو سراہنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپل آر لوکنگ فار دس, یو شوڈنٹ ڈو دس. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فیور دے اور آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو, سبحان اللہ ہمارے اسلاف آپ نوٹس کریں کہ وہ کس طریقے سے باریکی سے چیزوں کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ اچھا کرنا ہے کس کے ساتھ کیا نہیں کرنا, بیہیویئر بھی آپ کو بتا دیے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ میری تعریف کی جائے یا وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے تو اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے اور اس کو شکریہ بھی نہ کیا جائے. کیوں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا حق بنتا ہے, ہر مومن کا ایک دوسرے کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے شیشے کا کام کرتا ہے یا وہ اس کے لیے فائدہ چاہتا ہے, وہ اس کے لیے بینیفٹ چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے پریز کیا جائے یا میری تعریف کی جائے تو اس کا فائدہ اس بات کے اندر ہے کہ اس کو اس کی تعریف نہ کی جائے یا اس کو اس چیز کے اوپر روکا جائے بنسبت اس کے کہ اس کے ایگو کو مزید فیڈ کیا جائے یا اس جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن وہ سیکھ کر رہا ہے اس کو فیڈ کیا جائے. سبحان اللہ. اینڈ وٹ آر وی ڈوئنگ ناؤ ڈیز, ہم الٹا حساب چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے پوری کی پوری. ہم سوشل میڈیا پہ ویلیڈیشن بھی تلاش کر رہے ہیں, اس کی ریجیکشن کے اوپر پریشان بھی ہو رہے ہیں, اس کے بعد مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اندر بھی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپس بھی خراب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری ایکسٹرنل باہر کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈنٹ بی فائٹنگ اوور اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈنٹ بی وانٹنگ اینڈ وی شوڈنٹ وانٹ ٹو بی prominent in the eyes of the people, and we should all struggle to become prominent in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the most important thing for every Muslim.